تو صبح فجر کا ٹائم ہے اور تمہارا نفس کہہ رہا ہے ابھی سو جاؤ، نہ اس کو میرا شریک بناؤ. کوئی الہ آخرہ، کوئی بھی دوسرا الہ نہ بناؤ. کوئی چیزیں تمہیں دنیا کی عزیز ہے نا کہ یہ مجھے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں، اللہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، نہ ان کے ساتھ اتنی محبت کرو وہ محبت جو اللہ سے تمہیں کرنی چاہیے تھی. جو بھی چیز نا، جس چیز کی رغبت، جس چیز کی محبت تمہیں اللہ سے آگے لے جائے اس کو چھوڑ دو، وہ الہ ہے دوسرا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بت کھڑا کر کے اس کو پوچھو، تمہاری ساری خواہشیں بت ہیں تمہارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیا اللہ تبارک و تعالی حدیث سناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی جو اللہ بتاتا ہوتا ہے بات کہ نبی میں نے جنت بنائی، دوزخ بنایا، تو میں نے کہا فرشتوں سے کہ جاؤ جنت کو دیکھ کے آؤ. وہ جنت کو دیکھ کے آئے تو بڑی حسین آئی، تو کہا کیسی لگی؟ انہوں نے کہا اللہ ایسی کہ کبھی کوئی اس میں جائے بغیر رہ نہیں سکتا، سب جائیں گے. اللہ نے کہا آپ دیکھ کر آؤ. دوبارہ اس جنت کے آگے نا سارے امتحان ڈال دیے کہ یہ امتحان ہے، اس سے پاس ہوگے تو اس جنت میں جا سکو گے. یہی شرک نہیں کرنا، کوئی معبود نہیں بنانا، اللہ کے حکام کے مطابق چلنا ہے، دنیا کی عیش و عشرت میں نہیں پڑنا، کوئی آسانیاں نہیں دیکھنی، مشکلیں چاہے ہوں صبر کرنا. جب اتنی شرطیں پڑی تو فرشتوں نے آ کے کہا کہ اللہ اب تو شاید ہی کوئی جنت میں جائے. تو جنت ایسے ہی نہیں مل جانی، یہ ساری شرائط یہ قرآن میں لکھ دی گئی ہیں بھی ایسے رہو تو ویسے رہو پھر جنت ملے گی. ایسے ہی نہیں جنت مل جاتی. جنت بھی کوئی اتنی آسان کام نہیں ہے کہ بس کہا جی ہم تو جنت میں جائیں گے، مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہم تو جنتی ہیں. کئی مسلمان بھی میں آپ کو بتاؤں جہنمی ہوں گے. یہ غلط فہمیاں اتار دیں. یہ جتنے چھوٹے چھوٹے ہم نے شرک بنائے ہوئے نا اپنے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہمارے، وہ ہمیں لے ڈوبیں گے. پھر اللہ نے کہا دیکھو وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، نہ پکارو ساتھ اللہ کے الہًا آخرا، کوئی دوسرا معبود. لا الہ الا ہو، صرف وہی ہے معبود، کوئی نہیں ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے لیکن وہی. اب یہ معبود کون ہے؟ دیکھیں سورۃ الانعام میں مجھے اتنی پیاری آیت لگی ہے یہ کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُوهَا إِلَّا هُ. ساری غائب کی جو کنجیاں ہیں نا وہ اللہ کے پاس ہی ہیں. اور اسی آیت میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے، یہ لمبی آیت ہے تو ایک جملہ مجھے اس آیت کا بڑا ہی پسند ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُوهَا. کوئی پتا نہیں ہلتا لیکن جس کو اللہ جان لے. بس اس دنیا کا آپ سوچیں کہ ایک پتا نہیں ہل سکتا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا؟ بھائی جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اس پر ایمان لے آؤ. توکل سیکھ لو بس کہ اللہ پر توکل کرنا ہے. تو کوئی پتا نہیں ہل سکتا اللہ نے کہا. پھر کہا لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے. بس یاد رکھنی ہے یہ بات کہ صرف اللہ ہے. اور سن لو کلو شیء ہالک، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا. ہم پتہ نہیں کس ہم ایک گلیکسی پہ رہتے ہیں، ایک زمین پر رہتے ہیں، ایک یہ سیارہ ہے جو بھی ہے، پتہ نہیں کتنے گلیکسیز ہیں، کتنی کائناتیں ہیں اور اس زمین سے بڑی بڑی ہیں. تو جب اللہ کہتا ہے نا یہی کلو شیء ہالکن، تو ان تمام نے ہلاک ہو جانا ہے. اس دن اللہ جب اپنی کرسی بچھا کے بیٹھے گا نا، جو ہمیں تصور ہے ایک، باقی واللہ عالم کہ وہ کیسا ہی بیٹھے گا، کیا کرسی ہے، وہ کیا شان ہے، اس کو نہیں ہم پا سکتے. لیکن جتنا ہم سیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس وقت اللہ سب کو ایک دفعہ موت دے دے گا دوبارہ. جبرائیل علیہ السلام آ کے بتائیں گے ہاں جی اللہ وہ بھی فوت ہو گئے، وہ بھی فوت ہو گئے، وہ دنیا بھی تباہ، وہ بھی تباہ. فرشتوں کو ہی موت آ گئی. آپ نے کہا فرشتے سارے ہی مر جائیں، فرشتوں کو ہی موت آ گئی. اینڈ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یا جبریل تجھے بھی موت. یعنی کلو شیء ہالکن، ہر چیز ہی فنا ہونے والی ہے. ایک دفعہ اللہ کر کے پھر بتا دے گا اس وقت، اور پھر آواز لگائے گا کہ ہے کوئی میرے سوا، کوئی ہے؟ اب بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ بتاؤ الہ کون ہے؟ جو میرے سوا الہوں کو پکارتے تھے وہ الہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر. تو کہا نہیں، اور خود ہی کہہ دیا الا وجہہ، سوائے اللہ کے چہرے کے. یہ وجہہ ہو چہرہ ہوتا ہے نا، لیکن پوری ذات اس کی، اس ذات کے، اس چہرے کے، اس کی جو روشنی ہے، اس کا جو نور ہے، اس کے سوا ہر چیز تباہ ہے. کوئی اس دنیا میں کوئی ابدی چیز نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھو لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے.
कोई भी आप अपनी बुरी तकदीर, अच्छी तकदीर, बदकिस्मतियां, बदनसीबियां, मुश्किलें कहें, सब अल्लाह का होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर किसी पे कोई मुसीबत आती है ना तो वो जाती भी है, अगर कोई किसी पे अच्छाई आती है ना तो वो जाती भी है। ना हमेशा अच्छाई रहती है, ना हमेशा बुराई रहती है। ये दुनिया अल्लाह ने ऐसी बनाई है, ये सब आना जाना ही लगा हुआ है, कोई चीज रुकती नहीं है, कोई चीज ठहरती नहीं है। अगर तुम्हें खुशियां आई हैं तो अब ये तैयार रहो कि कभी ये खुशियां जानी भी हैं। कभी किसी घरों में शहनाइयां बजती हैं तो कभी मातम भी होता है। ये दोनों चीजों को लेके चलो, ये इस तरह की दुनिया है। लेकिन इन तमाम चीजों पे लहुल हुक्मु, अल्लाह का हुक्म ही चलता है। और ये याद रखो अपनी जिंदगी में, वा अलैहि तुरजाऊन, कि उसी की तरफ लौट के जाना है। जिसने ये कह दिया ना कि हर खुशी देख के, हर गम देख के, हर तरह की तरक्की देख के, हर तरह का ये सवाल देख के, हर तरह की खराबी देख के, हर तरह की खूबी देख के ये कह दिया कि जाना तो अल्लाह की तरफ है, बिल्कुल उसी की तरफ लौटना है बस। तो उसकी जिंदगी क्या होगी? कोई अल्लाह पे एहसान करेगा, उसकी अपनी जिंदगी आसान हो जाएगी। उसको चीजों से, उसको दुनिया की ये बनावटी चीजों से जो बिल्कुल फना होने वाली है, इतनी रगबत नहीं रहेगी। उसे होगा कि ये सब मिट जाने वाली चीज है। अल्लाह ने कहा ये सबक याद रखो, वा अलैहि तुरजाऊन, कि लौटना फिर तुम्हें अल्लाह की तरफ ही है, हर चीज का लौटना अल्लाह की तरफ ही है। यहां तक कि अल्लाह ने अभी क्या कह दिया कि लरा अद्दू का इला माद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया कि आपको फेरने वाले हैं हम आपके ठिकाने की तरफ, लौट के उसी की तरफ जाना है। चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चाहे कोई पैगंबर है ना, अब तक देख लेना ना कोई पैगंबर रहे ना कोई नबी रहे, कोई भी नहीं रहा, तो फिर हमने भी नहीं रहना। तो ये बड़ा आसान फार्मूला है अपने आप को तसल्ली देने के लिए और तैयार रहने के लिए, रेडी रहने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जो पढ़ते हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुल अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।